بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا کہ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ کر انحراف کر جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت یہودیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بنی اسرائیل کی طرف، کہ جن کو اللہ رب العزت نے توریت جیسی عظیم کتاب دی تھی، اور وہ کتاب دینے کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ راہ حق پر قائم رہیں اور اللہ کی طرف جو ان کو دعوت دی جا رہی ہے وہ اس کو قبول کریں۔ لیکن اس میں سے ایک جماعت ایسی تھی کہ اس نے اللہ کی کتاب کا اور اس دعوت حق کا انکار کیا۔ اب ان لوگوں نے کیوں کیا یہ چیز بتا رہے ہیں کہ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ یہ سب اس لیے کہ انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا، یا یہ کہہ کہ وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، اور انہوں نے جو جھوٹی باتیں اپنی طرف سے گڑھ رکھی تھی وہی باتوں نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ چونکہ یہ سوچتے تھے بنی اسرائیل کہ ہم چونکہ باوقار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان انبیاء اکرام کو اور رسولوں کو پیدا کیا ہے اور بے پناہ علماء کو پیدا کیا ہے، تو اس لیے ہم سب سے زیادہ مقدس ہیں روئے زمین میں، اور ہم سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں۔ اس لیے اگر ہم سے کوئی چوک ہو جاتی ہے یا ہم اللہ کی کتاب سے کسی طریقے سے منہ پھیر لیتے ہیں، تو چونکہ ہم اتنے مقدس ہیں، اس لیے اگر ہم کو جہنم میں ڈالا بھی جائے گا، اس کی آگ میں ڈالا جائے گا، تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کی آگ ان کو ہرگز نہیں چھوئے گی۔ اور یہ بھی تھا کہ ساتھ ساتھ کہ وہ زیادہ دن نہیں رہیں گے، کچھ ہی دن اس کے اندر رہیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی تھی۔ حقیقت حال یہ ہے کہ جو بھی شخص اللہ کی دعوت کا اور کتاب کا انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ میں سخت حساب کتاب کا معاملہ کریں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ پھر اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ بھلا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایک ایسے دن کے لیے جمع کر کے لائیں گے، یعنی ایسے دن کا سامنا ہوگا کہ جس کے آنے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں، اور ہر شخص نے جو کچھ کمائی کی ہوگی وہ اس کی پوری دے دی جائے گی، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت جہاں پر پچھلی دو آیتوں میں بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ جن کو اللہ نے کتاب دی، ان لوگوں نے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے، لیکن انہوں نے منہ پھیرا۔ پھر دوسرا بتایا کہ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ جہنم کی آگ ان کو نہیں چھوئے گی، تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے آپ سے گھڑی ہوئی ہیں، دراصل یہ دھوکے میں ہیں۔ پھر یہ بھی اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ سوچو ذرا کہ وہ دن کیسا ہوگا کہ جس دن سب کو جمع کیا جائے گا۔ اب جو وہ یہ کہتے تھے کہ محشر نہیں ہوگا، یعنی قیامت کا دن نہیں ہوگا اور کوئی سزا اور جزا کی بات نہیں ہوگی، تو اللہ رب العزت نے پیغام دیا ہے کہ اس کے آنے میں کسی بھی قسم کی شک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ چیز ضرور آ کر رہے گی، یعنی وہ دن ضرور آئے گا، اور جس نے جو کچھ بھی کیا ہے، اگر اس نے کچھ بھلائی کے کام کیے ہیں، نیکی کے کام کیے ہیں، تو وہ ضرور اس کے کام آئے گی، اور اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے اور کسی نے کسی کے ساتھ میں برا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ میں یہ معاملہ کریں گے۔ اور ایک بات اللہ رب العزت نے فرمائی، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، یعنی کہ جس نے جو کیا اس کے ساتھ میں وہی معاملہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نہ زیادتی کرتے ہیں اور نہ زیادتی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ عندک اللہ۔